من اللہ و رضوانا صدق اللہ العظیم۔ اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ صدقہ ہے صحابہ کا، اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ صدقہ ہے صحابہ کا، اٹھا چھوڑی دے دعا یہ احسان ہے صحابہ کا، پیغمبر پر نہ کوئی آنچ آئے یہ مشن تھا صحابہ کا، اور صحابہ پر نہ کوئی انگلی اٹھے یہ مشن ہے غلامان صحابہ کا۔ آج بولے احترام قابل ساد احترام معزز مکرم ذی وقار علماء کرام، توحید و سنت کے فرمان والے اصحاب کے دیوانوں، غیرت مند نڈر بہادر بے باک غیور مسلمانوں، آج ایک مرتبہ اپنے ادارے مدرسہ فلاح المؤمنین چترے روڈ شارجہ کے اندر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو چار باتیں آج میں آپ کے سامنے آسان لفظوں میں سمجھانے لگا ہوں، سمجھ آنے والی باتیں کروں گا۔ آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں اگر کسی بندے کی نسبت یا کسی شخص کی نسبت کسی پیر کے ساتھ ہو جائے، کسی ولی کے ساتھ ہو جائے، کسی قطب کے ساتھ ہو جائے، کسی ابدال کے ساتھ ہو جائے، یا آج کے دور میں کسی بندے کی نسبت کسی جماعت کے ساتھ ہو جائے، کسی گروہ کے ساتھ ہو جائے، کسی تنظیم کے ساتھ ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں جماعت والا ہے، یہ فلاں پارٹی والا ہے۔ الحمدللہ یہ علماء بیٹھے ہیں، وہ طلباء بیٹھے ہیں، ہمیں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمیں بھی اگر لوگ جانتے ہیں، ہمیں بھی اگر لوگ پہچانتے ہیں حضور کے فرمان سے یا رب کے قرآن کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمیں بھی اگر لوگ جانتے ہیں، ہمیں بھی اگر لوگ پہچانتے ہیں حضور کے فرمان سے یا رب کے قرآن کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں اگر کسی بندے کی نسبت یا کسی شخص کی نسبت کسی ولی سے ہو جائے، استاد سے ہو جائے، شیخ سے ہو جائے، قطب سے ہو جائے، ابدال سے ہو جائے، تو وہ بندہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، لوگ اسے پیر کی وجہ سے پہچانتے ہیں، لوگ اسے تنظیم کی وجہ سے پہچانتے ہیں، لوگ اسے پارٹی کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ تو آسان لفظوں میں سمجھو، میری بات کو دل میں جگا دو، صحابہ کرام کو ذات کی وجہ سے نہیں پہچانا جائے گا، صحابہ کرام کو کنبے اور قبیلے کی وجہ سے نہیں پہچانا جائے گا، صحابہ کرام کو اصل اور نسب کی وجہ سے نہیں پہچانا جائے گا۔ او بابا، صحابہ کو اگر پہچانا جائے گا تو نسبت رسول کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ اور صحابہ کو کس کی وجہ سے تھے؟ کس کی وجہ سے؟ نسبت رسول کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ توجہ، اگر بات ذات کی ہوتی، پیسے کی ہوتی، دولت کی ہوتی، اگر بات ذات کی ہوتی، پیسے کی ہوتی، دولت کی ہوتی، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں بلال اپنی عزت کہاں سے لاتا؟ بلال اپنی عزت کہاں سے لاتا؟ خباب اپنا مقام کہاں سے لاتا؟ پتہ چلا بات ذات کی نہیں، بات پیسے کی نہیں، بات دولت کی نہیں، بات نسبت کی ہے۔ بات دولت کی نہیں، بات نسبت کی ہے۔ آپ کے اور میرے پیغمبر، ابرو ہے کیا نام، خوبصورتی ہے کیا نام، بلندی ہے کیا نام، حسنین کے نانا، مولا کے پیغمبر عرش پر جاتے ہیں، جنت میں چل رہے ہیں، جبرائیل کو کہتے ہیں جبرائیل ایک کیوں چل رہا ہے، ایک میں چل رہا ہوں، یہ تیسرے بندے کے چلنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ کون چل رہا ہے؟ جبرائیل ڈھونڈتا کہتے ہیں آقا ساتھ کون نہیں ہے، ساتھ کون نہیں ہے؟ وہ آپ کا غلام کالے رنگ کا بلال جو ہم سے کرانے والا ہے، چلتا زمین پر ہے، نسبت آپ سے جڑی ہے، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ آقا وہ آپ کا غلام کالے رنگ کا بلال جو ہم سے کرانے والا ہے، چلتا زمین پر ہے، نسبت آپ سے جڑی ہے، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے بلایا بلال ادھر، بلال نے کہا جی آقا۔ حضور نے کہا بلال تو نے میری وجہ سے کوڑے کھائے ہیں، تو نے میری وجہ سے پتھر کھائے ہیں، تجھے میری وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، بلال ادھر۔ جی آقا، غلام حاضر ہے، تابعدار حاضر ہے، جانثار حاضر ہے۔ بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ بلال نے کہا حضور بیت اللہ کی چھت پہ چڑھو تو کیا کروں، کیا کروں وہاں پہ؟ حضور نے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے کے مکہ کے کافروں کو بتا دے، مکہ کے فرعونوں کو بتا دے، مکہ کے دجالوں کو بتا دے، جس کی وجہ سے مجھے کوڑے مارتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے پتھر مارتے تھے، دیکھو تو صحیح آج اس نسبت نے
کو کس مقام پر پہنچا دیا ہے، بلال کو کس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ میں عظمت صحابہ کو سنا رہا تھا، میرے دل میں خیالات آ رہے تھے جو ساجہ کے لوگ حضور کے دیوانے پروانے مستانے یہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ عنوان عظمت قرآن کا ہے، یہ عظمت صحابہ بیان کر رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک پروگرام پر جانا ہوا، حضور کی سیرت پر چند اشعار پڑھے، بعد میں شان حسین پڑھی، آخر میں شان صحابہ جو پڑھی۔ ایک بندہ میرے پاس آیا کہ حافظ صاحب عنوان کوئی اور ہوتا ہے، آپ بیچ میں صحابہ کو لے آتے ہو، عنوان عثمان غنی کی شہادت کا ہوتا ہے، بیچ میں صحابہ کو لے آتے ہو، عنوان حضور کی ولادت کا ہوتا ہے، بیچ میں صحابہ کو لے آتے ہو، عنوان قرآن کی عظمت کا ہوتا ہے، بیچ میں صحابہ کو لے آتے ہو۔ اس کا سوال مجھے عجیب لگا، میں نے اپنے ضمیر سے کہا میاں صحابہ کو نکالیں دین بچتا نہیں ہے، صحابہ کو نکالیں توحید بچتی نہیں ہے، صحابہ کو نکالیں توحید ملتی نہیں ہے۔ توحید میں سب سے پہلے آنے والے تو صحابہ ہیں نا، توحید پہنچانے والے تو صحابہ ہیں نا، نماز پہنچانے والے تو صحابہ ہیں نا، قرآن پہنچانے والے تو صحابہ ہیں نا، کلمہ روزہ زکات سب کچھ پہنچانے والے تو صحابہ ہیں نا۔ ہمارے مخلص بھی صحابہ ہیں، ہمیں جان سے پیارے بھی صحابہ ہیں، ہمارے ستارے بھی صحابہ ہیں، ہمیں جان سے پیارے بھی صحابہ ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ اگر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حیات باقی ملاقات باقی رسالہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیاتی ہوئی جنجی میں شاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ